دیکھیے سیدہ خدیجہ کے دور میں حجاب فرض نہیں ہوا تھا، اور بہت سے زمانے بعد بھی فرض نہیں ہوئے، 2-3 سال پھر سورۃ الاحزاب آئی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پھر اللہ نے کہہ دیا، حضرت عمر نے کہا کہ منافق بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ دیکھیں گے آپ کی زوجہ کو، مجھے برداشت نہیں ہے، عرب ہیں یہ پٹھان، اور عرب ان کی غیرت بڑی شدید ہے، تو یہ مجھے برداشت نہیں ہے، تو کہتے رہے یدخل علیک البر والفاجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے سب لوگ آتے ہیں، آپ تو رحمت دو عالم ہیں، اپنے اس دامن میں سب کو سمیٹ لیتے ہیں، کہ سب کو بٹھا لیتے ہیں، تو وہ آپ کی بیویاں گھر میں ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں برداشت ہو رہا۔ اللہ کے نبی خاموش رہتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کیا آرڈر کر دوں۔ پھر آسمانوں سے وحی آئی کہ اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، گھر سے شروع کیا، اپنی بیویوں سے کہیں، اپنی بیٹیوں سے، کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 تھیں، تبھی تو جمع کا صیغہ ہے کہ اپنی بیٹیوں سے کہیں، رقیہ سے، زینب سے، ام کلثوم سے، اور منجلی بیٹی سب سے پیاری سیدۃ نساء الجنہ حضرت فاطمہ سے رضی اللہ عنہا، ان سے کہیں کہ بھئی آپ چاہے دنیا کے سب سے بڑے شخص کی اور سب سے حیادار فیملی سے ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن آپ کو حجاب کرنا پڑے گا۔ یدنین علیہن، عربی ہم پڑھتے ہیں نا، میری پی ایچ ڈی عربک میں بلاغت میں ہے، اب ہم سے بات کریں، ہم آپ کو بتائیں کہ اجلا، یہ ادنا علا کا کیا مطلب ہے؟ یہ پریپوزیشن سے آپ انگریزی میں سمجھتے ہیں کہ میننگ بدلتے ہیں، سیٹ ان، سیٹ آؤٹ، سیٹ آف، سارے مطلب کا فرق ہے۔ تو یہ ادنا علا کا مطلب کوئی چیز اوپر سے جو نیچے اوڑی جائے تو اس میں چہرہ آ جاتا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ ان کی جو جلباب ہے، لمبی چادر ہے، اس کو ایسے اوپر سے اوڑھ لیں کہ چہرہ ڈھانپتے ہوئے اور ان کو سینے کو ڈھانپتے۔ تو اسلام نے یہ ایک بڑا ہی کنسائز، بہت ہی جامع تصور دیا ہے حجاب کا، کہ اس کے لیے برقع ضروری نہیں ہے، اس کے لیے حجاب کی سینس ضروری ہے، جس میں بھی عورت سیکیور فیل کرے، وہ چادر ہو، وہ کھدر ہو، وہ برقع ہو۔ ابھی برقعے میں کئی اتنے فسادی برقعے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اس کے تو بغیر ہی ٹھیک تھا کام، تو وہ جو فسادی برقعے ہیں نا، اس کی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حجاب ایک سینس ہے، حجاب ایک حیا کا نام ہے، وہ چادروں کا نام نہیں۔ جیسے احرام ان پابندیوں کا نام ہے جو 2 کپڑے پہننے کے بعد بندے پہ لگتی، وہ کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں بندے میں۔ اس طرح آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی زوجات کو دیکھ لیں، بیویاں، آپ کی بیٹیاں، پھر آپ صحابہ کی بیویوں سے کہا کہ تم بھی پردہ کرو گی آج کے بعد، اور اس طرح نہیں چلو گی، اور منافق کبھی بھی کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب مدینہ کے 23 برسوں میں 13 یہ مکہ کے اور 10 مدینہ کے، پھر اس کے بعد 30 سال خلافت راشدہ، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کسی منافق نے کسی مسلمان عورت کو، حجاب والی کو چھیڑا ہو۔ جب بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس باندی پہ اور لونڈی پہ کیا جو بے حجاب تھی، کیونکہ ان کا سٹیٹس لو تھا نا، لوور سٹیٹس تھا۔ ان کے واقعات تو ضرور ملتے، اس پہ بھی سزائیں ہوئی ہیں، لیکن ایون کہ یہ جرت بھی نہیں کی گئی کہ حجاب والی کسی عورت کو کوئی چھیڑنے کی جرت کر، کیونکہ سزا اسی وقت اس کو ملتی تھی۔